سبحانک اللہم سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی جب بھی نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کثیر، لیکن سزا بھی دیتا ہے۔ جیسے ہمارے بابا آدم کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے، آج ہمیں بھی جو تکلیفات، جو مصیبتیں، جو مشکلات آ رہی ہیں وہ سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو ہم اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے وہ ڈیل کرتے ہیں، تاکہ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف بندہ رجوع کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر دیتا ہے۔ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مولا صرف اللہ ہے۔ کسی اور کو مولا بھی کہنے کی بہت کوئی کیا نام تھا رب، انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے۔ تو ایک مولا علی ہے، کوئی مولا پتہ نہیں کس کس کو کہتے ہیں۔ ان کو وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ہاں اگر اللہ نے کچھ کہا تو بتاؤ، قرآن سے لاؤ، وہ کرو جو اللہ نے کہا، وہ نہ کرو جو شیطان آپ کو کروانا چاہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ ذات غالب ہے اپنے بندوں پہ۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر بھیجتا ہے محافظ۔ اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، کس شکل میں یہ اللہ کو بھی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نفس نہیں مگر اس کے اوپر محافظ۔ فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو دیکھ انسان کس چیز سے پیدا کیا ہے، یہ سب محافظ آپ کا اللہ ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ کسی ایک کو تم میں سے موت آ جاتی ہے۔ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، فوتگی دیتے ہیں اس کو ہمارے رسول۔ جب بھی موت آ جاتی ہے پھر ہمارے جو بھیجے ہوئے ہیں وہ اس کو فوتگی دیتے ہیں، ہمارے رسول بھیجے ہوئے فرشتے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کچھ بھی کم نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہے وہ بہو اسی طرح بچا لاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر انسان جب موت آتی ہے تو واضح دلائل سے آتی ہے، جب بچتی ہے زندہ بھی ہو بچ جاتا ہے، موت سے زندگی بھی ملتی ہے، وہی واضح دلائل سے ملتی ہے۔ ثم رد الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ پھیرے جاتے ہیں طرف اللہ کے جو ان کا مولا حق ہے۔ ہمارا حق مولا اللہ ہے، مولا علی یا مولا کوئی اور نہیں ہے، مولا ہمارا اللہ ہے۔ اس سے بڑی کوئی ذات ہے؟ حل تعالی مولہ سمیہ، اس کا کوئی ہم نام ہے اللہ کا؟ تو کیوں آپ اللہ کو مولا کافی سمجھتے نہیں ہیں کہ بس میرا مولا تو اللہ ہے بس؟ الا لہ الحکم، تمام اسی کا احکام چل رہے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی قانون ہیں، ہر سسٹم، ہر نظام، ہوا، بادل، طوفان، بارشیں، زلزلے، سمندر، سب اللہ کے حکم کے مطابق اوبیڈینس کے لیے چل رہے ہیں۔ انسان، جنات، فرشتے، روح، یہ سارے اللہ کے احکام بجا لانے کے لیے ہیں۔ الا لہ الحکم، خبردار اسی کا اصل حکم ہے۔ وہ اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا۔ اب ان کا ایک سوال ہے جو رسول ہم سے پوچھتے ہیں اللہ کے علم سے، تمام انسانیت سے۔ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون تمہیں اندھیروں میں خشکی کے اور دریا کے مصیبتوں سے تمہیں بچاتا ہے؟ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تدعونہ تضرعا وخفیہ، تو اسی ذات کو پکارتے ہو گڑ گڑا کے اور خفیہ۔ لننجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے مجھے اس سے بچایا تو میں تیرا شکر گزار ہو جاؤں گا، تیرا غلام ہو جاؤں گا، تیری ہر بات مانوں گا، تجھے سمجھوں گا، تیرا قرآن پڑھوں گا۔ اے اللہ، میں نے زندگی تیرے ناشکری میں گزاری ہے، شیطان کی باتیں مانی ہیں، اپنی خواہشوں کے نفس کی مانی ہے، پھر میں تیرا شکر گزار ہو جاؤں۔ یہی انسان کرتا۔ کل یہ سوال تھا کہ کون تمہیں بچائے گا، کون بچاتا ہے تمہیں؟ تو پھر جواب بھی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ تمہیں اس سے بچاتا ہے اور تمام ہر قسم کی تکلیفات سے بچانے والی ذات صرف اللہ ہے۔ لیکن کیا کرتے ہو؟ ثم انتم تشرکون، تم پھر شرک کرتے ہو، ہاں؟ تاکہ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ، ناشکر کرو۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جو بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اگر تم شکر کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، غلامی کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ کی اوبیڈنس میں ہو، اللہ کی نعمتوں کو ریکگنائز کرو اور کہو کل هو القادر، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اب رسول پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو، ہمیں اللہ کی بات سنا رہا ہے، کہ اللہ کی عذاب سنا رہا ہے، اللہ کی طاقت بتا رہا ہے، اللہ کا حکم سنا رہا ہے ہمیں۔ وَالْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، وہ قادر ہے کہ تم پر بھیجے عذاب اوپر سے، وَمِن تحت أَرْجُلِكُمْ، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ پاؤں کے نیچے سے زمین سے، آسمان سے۔ اللہ معاف کرے، کتنے قسم کے عذاب ہیں۔ وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، اور تم کو گروپ میں ڈال دے، فرقہ بندی بھی، گروپ بنا لے، شیعہ ہو جاؤ، تم گروپوں میں بن جاؤ۔ شیعہ کہتے ہیں گروپ کو، اور تمہیں مختلف گروپوں میں بانٹ دے۔ اور یہاں تک نہیں، پھر یہ وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں چکھائے بعض کی لڑائی آپس میں۔ اور یہی ہو رہا ہے، ہمارے ملک تو مکمل عذاب میں ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں شیعہ سنی۔ انظر، دیکھو، غور کرو ہر شخص، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے طرح طرح سے آیات بیان کر رہے ہیں ہم، لعلہم یفقہون، تاکہ ان کو سمجھ آئے، فہم آئے، اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارا کام ہے اپنے آپ کو بچانا، ہر انسان کے لیے یہ اپنے مالک کو پہچانے کہ یار یہ اس فرقہ پرستی میں کیوں کروں، میں کیوں عذاب میں پھنسوں۔ آگے فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اے رسول تیری قوم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس زمانے سے، ابھی سے نہیں، اس زمانے سے جہاں کہ آپ حدیثیں نوٹ کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں نے بھی ریجیکٹ کیا تھا۔ وہاں ایک گروپ بنے ہوئے تھے، شیعہ اور سنی آپس میں لڑ بھی رہے تھے۔ دیکھو رب کی حکمت سے، رب کی ویژن، رب کی وزڈم سے بات چلو، تاریخ دانوں کی باتوں سے مت چلو۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، تیری قوم نے اس رب کی بات کو، اس بات کو، رب کو ریجیکٹ کیا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، یہی سچ ہے، قرآن سچ ہے، لیکن اللہ کی بات کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ کل، ان کو کہہ دو، لست علیکم بے وکیل، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، نہ تمہیں بچا سکتا ہوں، نہ میں کوئی تمہارا اکاؤنٹیبل ہوں، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بیٹھا ہوں، تو رب ہے۔ وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہی تقوی والے ذات، اسی سے بچو، وہی بخشش والی ذات بھی وہی ہے۔ اپنی اصلاح کرو، ورنہ میں I have no authority to save you، رسول پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر، اللہ نے ایک مقرر کیا، موقع دے گا آپ کو، دے گا ڈیل بھی دے گا، پھر اچانک پکڑ لے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے۔ دوسروں کی عبرتوں سے تو ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں، افسوس۔ کتنے بادشاہ، کتنے پرائم منسٹر آئے ہیں، اور دنیا میں نظر رکھو، پھانسیاں بھی چڑھی، لوگوں کے سامنے مر بھی گئے، پھر وہ شہید بھی کرانے، آپ لوگوں نے ان کو شہید کا درجہ دے دیا تاکہ آپ کو عبرت نہ ملے۔ عبرت، اپنی تکلیفات زندگی پہ نظر دوڑائیں، قانون سیکھیں، رب کا حکم سیکھیں۔ رب کے حکم چل رہا ہے دنیا میں، وہی منصف ذات ہے، اسی کا قانون ہے، وہی اسی نے آپ کے اوپر محافظ مقرر کیا۔ لیکن جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو فرقہ پرستی میں پڑ جاتے ہیں، اور آپس میں لڑائی بھی اللہ عذاب دیتا ہے۔ یہ سب فرقہ پرستی اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ رسول کی قوم نے، یہ کہتے ہیں کہ رسول کی قوم نے اس رب کی بات کو ریجیکٹ کیا ہے۔
آپ ان کی باتیں مثال کرتے ہیں، فلاں صحابی یہ کرتے تھے تو فلاں، مجھے ان سے کوئی، اللہ تعالیٰ میرے دلوں میں کوئی غلاظت نہ ڈالے ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پہلے ہی مان لیا، لیکن وہ غلط طریقے سے ہمیں کوٹ کیا گیا ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن مکمل ہو چکا ہے، اسی کو پکڑیں گے. یہی رسول کا میسج ہے، یہ ایک رسول کا نہیں، تمام رسولوں کا میسج ہے. رب العالمین، یہ تو نور ہے تمام انسانیت کے لیے. آپ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے دنیا میں اپنی اصلاح کریں اور اس کتاب کو پہنچائیں. پہلے اپنے پڑھیں اس کو، ایک ایک لفظ کو سوچیں، عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہی راستہ دکھائے گا، اللہ ہی ہدایت کا پانے والا ہے. یہ کتاب اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے. واہ وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت، سبحان ربی رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.